ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کی تقرری پر بحث۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ بلال اکبر کی تقرری، یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب میں سفیر مقرر کیے جانے کے فیصلے پر کئی حلقوں میں بحث چھڑ گئی ہے۔ اس تقرری پر سیاسی حلقوں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی صارفین اس تقرری پر پی ٹی آئی حکومت کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ کچھ ناقدین اسے مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے حالات سے جوڑ رہے ہیں اور کچھ کے خیال میں یہ تقرری سویلینز کے لیے سکڑتے اسپیس کی عکاس ہے۔ جنرل بلال اکبر ڈی جی رینجر سندھ کے علاوہ فوج میں مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ ان کی تقرری ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب سویلین عہدوں پر ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افسران کی تعیناتی پر پہلے ہی کئی حلقے شور مچا رہے ہیں، جن کے خیال میں ملک کے کئی اہم انتظامی عہدوں پر فوجی افسران براجمان ہیں۔ نامناسب تقرر۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ تقرری نہ صرف سویلین بیوروکریٹس کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ ایسی تعیناتی سے سول سروسز کی کارکردگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ پرسٹن یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے وابستہ ڈاکٹر امان میمن کا خیال ہے کہ سفارتکاری اور خارجہ امور کے لیے بہت سخت تربیت اور وسیع تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر امان میمن مزید کہتے ہیں، سفارتکاری اور خارجہ امور میں کئی اصطلاحات ہوتی ہیں جنہیں صحیح طور پر سمجھنے کے لیے کافی وقت اور تجربہ چاہیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات دو ممالک کے درمیان مشترکہ اعلامیے کے الفاظ کو کئی بار تبدیل کیا جاتا ہے اور کیریئر سفارتکار اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں انہیں نظر انداز کر کے فوجی افسران کو لگا دیا جاتا ہے، جس سے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ بدلتے حالات کا عکاس۔ معروف تجزیہ نگار اور مصنفہ عائشہ صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ تقرری مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے حالات کا عکاس ہے۔ ہمارے طاقتور حلقے اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی سیاستدان یہ جرأت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ شیخ رشید جیسا آدمی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ڈرے گا، کیونکہ اس کی ایک بھاری سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ لیکن ملک کے کرتا دھرتا ایسا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس سیکیورٹی نقطۂ نظر سے فائدہ مند ہوگا۔ تو ایسے نازک موقع پر سفیر ایسا ہونا چاہیے جو جی ایچ کیو کے قریب ہو۔ بیجا تنقید۔ پاکستان کے سابق سفیر برائے اقوام متحدہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں تنقید کا ایک رواج چل نکلا ہے اور یہ کہ بلال اکبر کی تقرری پر تنقید بیجا ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور یہ ضروری نہیں کہ سفارتکار پروفیشنل یا کیریئر افسر ہی ہو۔ امریکہ میں کئی سفیر اور اہم عہدیدار نان کیریئر ہی رہے ہیں، تو نان کیریئر سفیر رکھنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں جنرل جہانگیر کرامت سمیت کئی سفیر فوج کے ریٹائرڈ لوگ رہے ہیں۔ ملک کے بہترین وزیر خارجہ ساجزادہ یعقوب خان بھی فوج سے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا، ہمارے پارلیمنٹ اور سویلین اداروں میں صورتحال زوال پذیر ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے خصوصی نوعیت کے تعلقات ہیں جس میں سیکیورٹی ایک اہم نکتہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ تقرری بالکل درست ہے۔ فوجی افسران کی تقرری کا رجحان۔ معروف سیاسی مبصر اور روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کی سابق ایگزیکٹو ایڈیٹر ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ فوج سے سفیروں کی بھرتی ضیاء الدین کے دور میں شروع ہوئی۔ 50، 60 اور 70 کی دہائی میں زیادہ تر کیریئر سفارتکار ہوتے تھے۔ ضیاء کے دور میں خارجہ پالیسی ISI کے پاس چلی گئی کیونکہ خطے میں افغان جہاد چل رہا تھا۔ فوجیوں کا سول سروس میں کوٹہ مختص ہو گیا اور پھر یہاں سے سفیر بھی لے جانے لگے۔